بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمیع بصری کالم عالم پرواز کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ عالمی یوم اساتذہ منایا گیا۔ یوں تو دنیا میں ایک دن مختص کیا گیا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اور اسے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ماں کا دن، باپ کا دن، فادرز ڈے، بھائیوں کا، بہنوں کا، اور ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اساتذہ کا درجہ بھی والدین کے برابر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ اور پہلے معلم یا معلمہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ درسگاہ ہوتی ہے ماں کی گود، اور ماں کی گود جو ہے وہ سب سے پہلے تو سکھاتی ہے پیار کرنا، پیار کر کے پیار کرنا سکھاتی ہے ماں کی گود، اور پھر یہی ماں بچے کو مطالبہ کرنا سکھاتی ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ تو اس حوالے سے معلمہ ماں ہوئی۔ باپ جو ہے اس کے لیے وسائل کے علاوہ اس کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے بچے کی، اور یہاں سے جب وہ بڑا ہوتا ہے بچہ، تو پھر وہ عملی طور پر معاشرے کا رکن بنتا ہے، اسکول جا کر، درسگاہ جا کر، مدرسے جا کر۔ وہاں پر اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اپنا لیتا ہے۔ اور آج میں بھی اپنے اساتذہ کو یاد کر رہا ہوں۔ ہم جس زمانے میں اسکول میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں اکیڈمیاں یا ٹیوشن سینٹر نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس اسکول کا نتیجہ بہترین ہوتا تھا ضلع بھر میں، اس اسکول کو حکومت زیادہ گرانٹ دیتی تھی۔ یعنی کہ میٹرک میں جن بچوں کے فرسٹ ڈویژن سب سے زیادہ آئے جس اسکول کے، اسے گرانٹ بھی زیادہ ملتی تھی۔ اور پھر میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، ہم بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا ٹیوشن سینٹر یا گھر پر کوئی آ کے پڑھائے۔ ہوتا یہ تھا کہ انگلش کا ٹیچر، میتھس کا، الجبرے کا ٹیچر، یہ اپنے گھروں میں بچوں کو بلاتے تھے شام کے وقت کہ آپ نے 1 گھنٹے کے لیے آنا ہے، اور بچے وہاں جاتے تھے اور ان کو تیاری کرائی جاتی تھی جس کا معاوضہ کوئی نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ ہوتی ہے ڈیڈیکیشن۔ اور اساتذہ دل جمی سے ایک ایک بچے سے، جتنے وہ غصے میں اسکول میں ہوتے تھے، اتنے ہی محبت اور شفقت کی علامت ہوتے تھے وہ اپنے گھر پر جب بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اور بچے بھی جی خوش کر کے اگلے دن کے لیے پھر تیاری کرتے تھے کہ آج جائیں گے، آج انہوں نے ہمیں یہ ٹیسٹ لینا ہے۔ تو یہ جو اساتذہ کا اور طلباء یا طالبات کا رشتہ ہے، یہ بڑا ہی گہرا ہوتا ہے۔ آج ایک بہت دکھی خبر سننے کو آئی کہ پروفیسر ڈاکٹر توصیف تبسم دنیا سے چلے گئے۔ معلم تھے، خوبصورت شاعر، نرم گفتار، انتہائی محبت والے۔ میرے ان سے بڑا قلبی ذاتی تعلق رہا۔ والد مرحوم الطاف پرواز کے دوستوں میں سے تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک نسل کی آبیاری کی ہوتی ہے، اور وہ نسل جو ہے وہ ملکی معاملات میں بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتی ہے، لیکن استاد وہاں کا وہاں رہتا ہے۔ استاد کو کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی کہ میرا بچہ اگر صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، یا چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا، اسے اسی بات میں خوشی ہوتی ہے کہ میرا لگایا ہوا پودا پروان چڑھا ہے۔
اور پروفیسر توصیف تبسم صاحب نے بھی راولپنڈی کے گورڈن کالج میں طویل عرصہ تک انہوں نے خدمات سر انجام دیں، اور بہت سے لوگ ان سے فیض یاب ہوئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو یہ ذکر چونکہ یوم اساتذہ کے حوالے سے تھا، اور یوم اساتذہ والے کے حوالے سے، اساتذہ کے دن کے حوالے سے ایک عظیم استاد دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یہ ذکر آ گیا۔ میں آپ کو اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارا ٹیچر سے کیا رشتہ تعلق ہوتا تھا۔ کبھی گاؤں کے اسکولوں میں آپ گئے ہیں؟ یقیناً جو گاؤں والے ہیں وہ تو گئے ہوں گے۔ جب سالانہ نتیجہ ہوتا تھا، نتیجہ بتایا نہیں جاتا تھا پہلے، لیکن بچے کی اتنی تیاری ہوتی تھی، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں یا ڈسٹنکشن ہوگی یا مجھے کوئی میں پاس ہو جاؤں گا اچھے نمبروں سے، تو وہ گھر سے ماں باپ سے جھگڑ کے پھولوں کے ہار، اور دیہاتوں میں تو نوٹوں والے ہار بھی لے کے جاتے تھے، مٹھائیوں کے ڈبے لے کے جاتے تھے کہ آج نتیجہ سننا ہے۔ اور جب نتیجہ سنا رہے ہوتے تھے تو وہ ٹیچر کو جب وہ ہار پہناتے تھے تو ٹیچر کا دل بھی اتنا بڑا ہوتا تھا کہ یہ میری اولاد ہے۔ بلا شبہ اساتذہ کا طلباء طالبات سے اولاد والا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ ان کی مار تو خیر اب ایک غیر قانونی ہو گئی چیز، لیکن ان کی مار میں بھی مصلحت ہوتی تھی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی مصلحت ہوتی تھی۔ تو اساتذہ کو ہمیں یہ موضوع مجھے ہمارے بھائی ہیں طاہر صاحب، انہوں نے، طاہر درانی، جو خود یہاں حسن ابدال میں ایک اعلیٰ قسم کا اسکول، الائیڈ اسکول آف سر سید اسکول، وہ چلا رہے ہیں، اور اس کی کئی شاخیں ہیں، اور انہوں نے جو ذہین ترین جو بچے، خاص طور پہ وہ بچے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے خاص کوٹا رکھا ہوا ہے۔ اور حسن ابدال میں تو وہاں پہ سکھ برادری بھی موجود ہے، ان کے بچوں کو وہاں گرنتھ پڑھائی جاتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہر چیز کا خیال رکھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے توجہ جو ہے وہ طاہر درانی بھائی نے اس طرف دلائی تھی، ان کا مجھے میسج آیا کہ آپ اس موضوع پر بھی بات کریں، تو میں نے کہا میں اس حوالے سے بات کر دوں۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیچر، جیسے جنہیں اساتذہ کہتے ہیں، استاذ زال کے ساتھ، اگر استاد کہا جائے تو اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور استاد جو ہے وہ وقت بھی ہے، استاد زمانہ بھی ہے، اور زندگی استانی ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو درسگاہ کی تعلیم ہوئی، ایک زمانے کی تعلیم ہے، ایک وقت کی تعلیم ہے، وقت بڑے سبق سکھاتا ہے، اور زندگی تو ہر لحظہ، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا سبق سکھاتی ہے۔ تو ہمیں ان سب کا مشکور ہونا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم پڑھ لکھ سکیں۔ آج میں یا میرے ساتھی یا آپ لوگ جس مقام پر ہیں، یہ بلا شبہ آپ کی محنت ہوگی، لیکن یہ محنت کبھی بھی محنت کی شکل اختیار نہ کرتی اگر آپ کے اساتذہ، زمانہ، وقت اور زندگی وہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے۔ تو 3 چیئرز ٹو ٹیچرز۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سلام اساتذہ۔ اللہ نگہبان۔ پریس کیجیے گا سبسکرپشن اگر نہیں کی، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا اور دوستوں کو شیئر کیجیے گا، لیکن اپنے تبصرہ، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔